اگلی غلط فہمی نمبر 8 کہتے ہیں کہ جتنی بھی احادیث ہیں حکمران کی فرما برداری کے متعلق، یہ ساری کی ساری ہم مانتے ہیں صحیح ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن یہ ان حکمرانوں کے لیے نہیں ہے جو ملکوں پہ قابض ہوئے بیٹھے ہیں، یہ ان خلفاء کے لیے تھی جو پوری امت کے خلیفہ تھے، یہ صرف ان کے لیے ہے۔ اور آج نہ خلافت ہے اور نہ ان حکمران کے کسی کے لیے بیعت ہے، ہم نہیں مانتے۔ جتنی بھی حدیث آپ نے بیان کی ہیں یا علماء بیان کرتے ہیں آپ کے، صحیح ہم مانتے ہیں، لیکن یہ ان حکمرانوں کے لیے نہیں ہے، وہ خلفاء کے لیے تھی، اور آج خلافت نہیں ہے، تو اس لیے ان حدیث پہ عمل کرنا بھی اب کسی پر واجب نہیں ہے۔ اس کا جواب شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 374 میں بیان کرتے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ ہر حکمران جو ولی امر ہے اس کی فرما برداری واجب ہے، حتیٰ کہ کوئی مرد اپنے گھر میں جو گھر کا سربراہ ہے اس کی فرما برداری واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے سب پہ۔ اور اگر وہ معصیت کو حکم دیتا تب اس کی نہیں مانے گی، اس معصیت میں ایک نافرمانی میں، باقی اس کی جو بھی فرما برداری ہے حق پہ ہے، اگر گھر کا سربراہ کیوں نہ ہو۔ اور اگر کوئی بھی 3 لوگ سفر کرے تو تینوں جو ہے آپس میں سے ایک کو اپنا امیر بنا لیں گے، اور اس کی فرما برداری فرض ہے کہ نہیں؟ فرض ہے۔ اب یہ بڑا خلیفہ تو نہیں ہے کہ پورے امت کے خلیفہ تب اس کی فرما برداری ہوگی، یہ بات تو مسلمات ہے، آپ لوگ بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ اور جو دلیل آئی ہے قرآن اور سنت میں وہ مطلق ہے، عام ہے سب کے لیے۔ یہ نہیں فرمایا قرآن مجید میں اگر خلیفہ ہو تو پھر فرما برداری کرو، نہ ہو تو نہ کرو۔ حدیث میں یہ لفظ نہیں اگر خلیفہ ہو تو مانو، نہیں تو نہ ماننا، فرما برداری نہ کرنا، بلکہ لفظ حاکم کا یا امیر کا عام ہے، ولی امر کا لفظ آیا عام ہے، سب اس میں شامل ہے۔ اور جب ہم واقعہ کو دیکھتے ہیں کہ خلیفہ جو پوری امت کے لیے تھا اس کا زمانہ تو کافی عرصے سے ختم ہو چکا ہے، یعنی جب 4 خلیفہ راشد رضی اللہ عنہم اجمعین کے بعد تقریباً امت ٹکڑے ٹکڑے ہونا شروع ہو گئی، اور بنو امیہ شام میں تھے اور شام کے ارد گرد کے علاقے میں، سیدنا عبداللہ بن زبیر حجاز میں تھے جو اس کے ارد گرد کا علاقہ تھا، اور مشرق میں اور یمن بھی تقریباً سیدنا عبداللہ بن زبیر خلیفہ مانے جاتے تھے۔ اور اس کے باوجود بھی علماء نے جو شام میں تھے ان کو حاکم مانا ہے، جو حجاز میں تھے ان کو حاکم مانا ہے۔ اور اس طریقے سے جب خلافہ اموی آئی، پھر عباسی آئی، اور مختلف گروہ میں امت بڑھتی گئی۔ خلافہ عباسی کے آخری دور میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے کتنی مختلف ملک بنے، یہ پہلے میں نے ذکر کیا، صرف قدس کو میں نے مثال دی ہے۔ تو علماء نے دیکھا ہے کہ اب یہ ضرورت پڑ گئی ہے، اگر ہم اس کو حکمران نہیں مانتے تو خانہ جنگی ہوتی ہے، اور خانہ جنگی میں نہ کوئی جان محفوظ ہوتی ہے، نہ کوئی مال، نہ کوئی دین، نہ کوئی عزت، کچھ محفوظ نہیں رہتا۔ تو جو شریعت کے اصول ہیں اور بنیادی اصول ہیں، اگر اس کی طرف ہم جاتے ہیں تو ہر حکمران اس میں شامل ہے جس کی فرما برداری فرض ہے۔ اور شیخ صاحب فرماتے ہیں آگے، اگر اس رائے کو دیکھا جائے جو فاسد رائے ہیں ان لوگوں کی، یعنی آج امت کا کوئی امام نہیں، اور امت جو ہے جاہلیت میں زندگی گزار رہی ہے، نہ کوئی امام ہے، نہ کوئی ان کا کوئی ماموم ہے، نہ کوئی سلطان ہے، نہ ایسے لوگ جن پر سلطان مسلط کر دیا گیا ہے، تو پھر ہم انہی لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو آپ لوگ ہمیں ایک ایسا امام امت کا جو عام ہے وہ ہمیں دکھائیں، کہاں پہ وہ امام، کہاں پہ چھپا ہوا ہے؟ تو میں لا سکتا ہوں، شیخ فرماتے ہیں یہ کبھی ہو نہیں سکتا۔ اللہم الا اذا ظہر مہدی فہذا امر اللہ عز وجل، الا کہ امام مہدی آ جائیں تو اس کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، تب تو امت اکٹھے ہو سکتی ہے ایک امام پر، ایک خلیفے پر۔ اس سے پہلے تو آج کے دور میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اس دور کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بالکل مشکل ہے، بلکہ ناممکن بات ہے کہ پوری امت ایک شخص کے پیچھے لگ جائے اور ایک ہی کی فرمانبرداری کرتے رہے اور ایک کو اپنا خلیفہ بنا دے۔